भैया बैठ जाओ पीछे यार। हाँ बढ़िया। मशाइख सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض إلى آخر هذه الآية صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج خام گاؤں کی یہ سرزمین عید کا منظر پیش کر رہی ہے، اور عید کیوں نہ ہو، سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں آتا اور نہ ہی کوئی چھٹی کا دن آتا ہے۔ جس دن میرے آقا کا ذکر ہوگا وہ ہماری عید کا ہی دن ہوگا۔ ہم نے دور سے صرف سنا تھا آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کو، اور گاؤں کا نام سن کر کے ذہن میں گاؤں کی تصویر آتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں آنے کے بعد آپ کا جذبہ کتنا بڑھتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا جذبہ بہت بڑھ ہے، اس لیے کہ اقبال نے کہا ہے نہ ہو مایوس اس کشت ویراں سے اقبال، ہماری ٹوٹی ٹوٹی فصل کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ویران ہوگی کھیتی، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ ہماری اجڑی ہوئی فصلوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو لگتا ہے سب بکھر گئے۔ یہ منظر آج آپ کے سامنے کا سوشل میڈیا پر کل جائے گا اور میرے اس جملے کے ساتھ جائے، جب سنیوں کے گاؤں کا یہ حال ہے تو پھر شہر کا حال کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، یہ جذبہ، یہ نوجوان کسی کے باپ کے لیے اتنا نہیں رکھتے، وہ آمنہ کے لال کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ تمہارے ان جذبات کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بات کرنا ہے تو اس سرور کائنات کی بات کرنا ہے۔ اور ابھی آپ کے اس شہر میں آنے سے قبل آپ کے بچوں کے جذبات، یہاں کے چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کے جذبات وہ مجھ تک بھی پہنچے ہیں۔ جو لوگ اجتماع کی دعوت دے رہے تھے کہ سلمان اظہری کمنگ سون، ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا عبدالرب صاحب قبلہ موجود ہیں، فرما رہے تھے کہ ہم ان کو تنبیہ کریں گے۔ میں نے دل میں سوچا نہیں، ان کے جذبات کو اسی طرح رکھا جائے، اس لیے کہ یہ کسی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے لیے جذبات نہیں رکھ رہے ہیں، یہ غلام مصطفیٰ کے لیے جذبات۔ اور اے نوجوانوں، بدلتی ہوئی یہ زندگی دنیا دیکھ رہی ہے کہ نوجوانوں کے فین اب بدلتے جا رہے ہیں۔ برسوں سے انہوں نے جو جکڑ رکھا تھا تمہیں کہ تم ان مجرا کرنے والے ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا پر گندگی پھیلانے والوں کے پیچھے گھومتے رہتے تھے، لیکن اب بدلتی ہوئی زندگی کو دیکھ بھی رہی ہے دنیا،
کہ یہ یہاں سے نکل کر کے اب گردن کٹانے کی بھی بات کرتے ہیں. یہ بات ہضم ہونے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے ٹارگٹ تم ہی سب سے پہلے رہو گے. ٹارگٹ تم ہی سب سے پہلے رہو گے. دنیا صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ غلام مصطفیٰ سویا رہے، نشہ میں دھت رہے. ساری دنیا کو ڈپارٹمنٹ سے لے کر نیتاؤں کو سب خبر ہے ہمارے محلے میں نشہ سب سے زیادہ بکتا ہے، نشہ سب سے زیادہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی سیریس کام نہیں کیا جاتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، دنیا یہ سوچتی ہے کہ جب تک یہ محمد عربی کے شعر سوئے ہیں سونے دو، جس دن یہ جاگ گئے کئی کتوں کی نیند حرام ہو جائے. بیدار نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، تمہیں بیدار ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کی تاریخ. آپ کا دشمن جانتا ہے یہ کھجور کی گٹلی پر پورا دن گزارنے والے مسلمان، بغیر چپل کر کے چلنے والے، پیبند لگے کپڑوں سے نکلنے والے، جب مدینے سے نکلتے تھے تو قیصر اور کسریٰ کو بھی دھول چٹا کر آتے تھے. وہ 313 بھی نکلتے تو 1000 پر بھاری ہوتے. یہ تاریخ تمہیں اگر یاد نہیں ہے لیکن دنیا کو یاد ہے اچھی طرح سے، دنیا کو اچھی طرح سے یاد ہے. آپ کو پتا ہے لندن کی سڑکوں پر آج بھی بینر لے کر یہودی اترتے ہیں، خیبر is the last day. خیبر آخری دن تھا، خیبر was the last day. وہ آخری دن تھا، خیبر سے ان کو نکالا گیا تھا یا ان کو مار پڑی تھی، لیکن بینر لے کر آج وہ نکل کر باہر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے خیبر آخری دن تھا. توجہ چاہتا ہوں، اخبار والوں نے ان کی فوٹو بھی لی کہ یہودی یہ بینر لے کر کے اتر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ بات بھی آئی، ان چوہوں کو حیدر کرار نے خیبر میں کیا مارا تھا کہ باہر آنے کے لیے بینر لے کر نکلنے کے لیے 1400 سال لگ گئے. درد اتنا لمبا تھا کہ 1400 سال تک باہر نہ آ سکے. آج پھر سے باہر اگر آئے ہیں نہ گھبراؤ، ہم انہیں یہ کہتے ہیں حیدر کرار کی مار کا زخم ابھی تمہارے اندر باقی ہے، اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ کوئی دوسرا حیدر پیدا نہ ہو سکے. اٹلی اور ڈنمارک کے یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی ایک زمانے میں، سو جا بیٹا نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا. تمہیں تاریخ معلوم نہیں ہے لیکن انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے. اور آج یہ تو دنیا کی بات ہے، ہمارے علاقے میں اور خاص طور پر مہاراشٹر میں سب سے زیادہ ایک نام چبھتا ہے لوگوں کو، وہ ہے اورنگزیب کا نام. بدلنے کی بھی کوشش کر لو. کیوں میاں کیوں اورنگزیب کے نام سے چڑھے؟ میں کھل کر کے بول رہا ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے اس بات کا. اور اس اورنگزیب کو تاریخ میں اتنا توڑ مروڑ کر کے بیان کر کے بھی، نام جگہ جگہ سے نکال کر کے بھی میں پوچھتا ہوں، ہمیں تو پتا نہیں تمہیں چڑھ کیا ہے. کبھی میں نے سوچا کہ اورنگزیب کی قبر کے پاس جا کر پوچھو کہ آپ نے اتنا زور کا مارا تھا کہ 200 سال تک درد ہو رہا ہے؟ کیا ایسا آپ نے کیا تکلیف دی تھی؟ میرے عزیزوں، یہ وہ نام میں ذکر کر رہا ہوں جو تمہیں یاد نہیں لیکن دنیا کو یاد ہے. کیوں چن چن کر کے نام نکال رہے ہو؟ پتا ہے اورنگزیب کا نام باقی رہنے سے ان کو کیا دقت ہے؟ صرف یہ ہے کہ یہ آنے والے بچے کہیں اپنے پرکھوں کی تاریخ پڑھ کر پھر سے جماعت میں کوئی صلاح الدین اور اورنگزیب نہ پیدا ہو جائے. ان کو صرف اور صرف یہ بات ہے. لیکن میں جانتا ہوں علماء ربانیین آتے رہیں گے، علماء حقانیین آتے رہیں گے. تمہارے 1000 پھندے ڈالنے کے بعد بھی وہ بے باکانہ اعلاناً اپنی امت کو، اپنی قوم کو، حضور پاک کی امت کو وہ سچائیاں بتاتے رہیں گے. عزیزان گرامی وقار، میں جو بات عرض کر رہا ہوں توجہ سے، تمہیں اپنی تاریخ نہیں معلوم ہوگی لیکن دنیا کو پل پل کی تاریخ یاد ہے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے. اسی لیے تمہارے سامنے
ایسے ایسے ایکٹر لائے جاتے ہیں، وہ چاہے بالی ووڈ کے ہو ہالی ووڈ کے ہو، اور یہ نوجوان ان کے پیچھے دیوانہ وار گھومتا رہے. کیوں؟ اس پر ہزاروں کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ یہ آنے والا نوجوان ہمارے مجرا کرنے والے پاکھنڈیوں کو ہی دیکھتا رہے. کل اگر اس کو ہوش آ گیا اور کہیں یہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیا کہ خالد بن ولید کون تھے، پھر انقلاب آ سکتا ہے، زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے. یہ تاریخیں توڑ مروڑ کر کے تمہیں دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے. لیکن آج میں ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں. اگر تبدیلی آ رہی ہے تو یہ خوشائند بات ہے. یہ ایک انقلاب کی دھمک نظر آ رہی ہے. میں نے محسوس کیا ہندوستان کے خطے خطے میں جا کر دیکھا ہے، اب نوجوانوں کی زبان پر ایک نعرہ بہت تیزی سے گونج رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ. رحمت میرے عزیزوں، لبیک کا نعرہ لگانے سے ڈرو مت، بے باک ہو کر پکارو، اس لیے کہ کسی کے باپ کو نہیں، ہم اپنے آقا کو پکاریں. میرے عزیزوں، یہ بھی منظر میڈیا دکھائے گی، اور بہت سارے لوگ یہاں پر بھی موجود ہوں گے جو پہلے سے مسالے کا ڈبہ لے کر آئے ہوں گے. انہیں ہماری تقریر میں سے کچھ نکالنا ہے، تمہارے جوش میں سے بھی کچھ نکالنا ہے، اور پھر اس کے بعد لیپا پوتی کر کے سب جگہ پھیلانا ہے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. میں جانتا ہوں اتر پردیش میں ایک بیان میں موجود تھا، ایک مولانا صاحب جیسے ابھی نعرہ لگا رہے تھے، ان کو کل کا انجام معلوم نہیں ہوگا، لیکن ڈرے نہیں. ہم جلسے سے آ گئے، مولانا صاحب نے فون کر کے کہا دوسرے دن پولیس والوں نے مجھے اٹھا لیا اور تھانے میں لے جا کر کے ہمارے لیے کیس بک کرنے کی بات کی. میں نے کہا جرم کیا تھا آپ کا، کس لیے؟ کہا نہیں، وہ کہہ رہے تھے آپ لبیک لبیک بہت نعرے لگا رہے تھے. میں نے کہا مولانا اس بات سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ کہا میں تھانے سے واپس تو آ گیا، کیس نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ہریسمنٹ لگتا ہے. میں نے کہا ڈر کس بات کا، بلکہ فخر ہو. دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، تم اپنے نبی کا نام لے کر رسول پاک کے نام پر اگر ہماری گردن بھی جاتی ہے تو ہم خوشی سے منظور کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق رسول نے کہا ہے، علامہ نظمی مارا ربی رحمت اللہ علیہ نے، عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو. کس سے؟ یہ مجازی عشق کی بات نہیں کر رہا، آمنہ کے لال سے عشق کی بات کر رہا. عشق اگر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. تمنا یہی ہے کہ اگر سزا دینی بھی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں دی جائے، ہم خوشی سے اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں. اور نوجوانوں، میں تمہارے جذبوں کو سلام کرتا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس خام کے میدان سے اٹھنے کے بعد کوئی بزدل نہیں بنے گا. یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی حوصلہ پست کر کے جینے والا نہیں بنے گا. مسلمان ہو تو مسلمان کی طرح شان سے جینا ہے. ہمارا یقین ہے ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا یقین ہے ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا یقین ہے اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے. مجھے یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، میرا دین اسلام جب خدا سچا، رسول سچا، دین سچا، قرآن سچا، جس کا سب سچا ہے وہ سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جیے گا. ہمارا واسطہ کسی مجرم قوم سے نہیں ہے، ہمارا رشتہ آتنکواد اور دہشت گرد سے نہیں ہے. میڈیائی دجال کو اور دجالی میڈیا کو میں بار بار یہ پکار کر کہتا ہوں، تم 1000 بار ہمیں دہشت گرد کہو، 1000 بار آتنکواد کہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں، یہاں پر جینے کا حق ہر انسان کا ہے. یہ اللہ کی زمین ہے، سرٹیفکیٹ تم سے نہیں لیا جائے گا. مجھ سے میرا رب راضی ہے، مجھ سے میرا نبی راضی ہے. ہزاروں کتوں کے بھونکنے سے میری زندگی پر کچھ اثر نہیں ہوگا. اسی طرح کی زندگی جیو میرے عزیزوں، ڈرے سہمے نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی
فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے میرے عزیز۔